बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि जैसे ही किसी को पोजीशन मिलती है, मालिश करने वाले जो हैं, डिजिटल नाई जो हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो डिजिटल की बजाय कन्वेंशनल तरीके से काम शुरू किया गया है। उमर चीमा पाकिस्तान के नटोरियस सहाफ़ी, मेन पाकिस्तान के बदनाम ज़माना सहाफ़ी हैं ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद वो वाहिद सहाफ़ी होंगे जिन्हें अदालत ने 10 लाख रुपए की सज़ा दी हुई है झूठ बोलने पे। बहुत कम सहाफ़ियों को ऐसा जुर्माना हुआ है। उन्होंने अब ये मालिश की है सारी, और मालिश में उन्होंने बताया है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं वो आम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, टीवी भी नहीं देखते, यूट्यूब भी नहीं देखते, वीलॉग्स भी नहीं देखते, और वो बैरूनी फ़िल्में देखते हैं, बैनुल अक़वामी फ़िल्में देखते हैं। अल्लाह ही खैर करे, अब उनके खाते में कोई ऐसी फ़िल्में ना डाल दीजिएगा कि नए चीफ जस्टिस बेचारे सफाई देते रहें कि मैं बैनुल अक़वामी इस तरह की देखता हूँ या उस तरह की। बहरहाल मालिश मारने में ज़्यादा बाहर निकल गए और कहा कि वो सियासत में भी दिलचस्पी नहीं लेते। शुक्र है कहीं ये नहीं कहा कि सर पे टोपी रखते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फ़लाँ तस्बीह करते हैं। अभी वो सीट पे आए नहीं हैं और जंग और जियो ग्रुप ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब उनको जो है वो नैरेटिव वाइज कब्जे में लेने का देखते हैं। बहरहाल अगले नए चीफ जस्टिस क्या करते हैं, ये इनका पुराना काम है, नया नहीं है जो ये जिस तरह की तारीफ़ें छाप रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर है, पंजाब ने ब्रीच कर दिया है IMF की कंडीशंस को। IMF की कंडीशंस ये थी कि सूबों ने गालिबन कोई 300 से 400 अरब रुपया सरप्लस में जमा करना था। मतलब जो बजट था सूबों का, उसमें उन्होंने कम खर्च करना था। 300 से 400 अरब रुपया पाकिस्तानी सब सूबों ने मिलके। अब पंजाब का हिस्सा जाहिर है उसमें ज़्यादा होना था क्योंकि पंजाब का बजट भी ज़्यादा होता है। पंजाब में तो आपको पता बाजी हैं, वो तो दबा कर खर्च कर रही हैं। तो वो जो IMF के साथ डील की थी 7 अरब डॉलर लेते हुए कि हम ये 300 से 400 अरब रुपया जो है वो जमा करेंगे, वो जो पंजाब है गालिबन 400 अरब रुपया शायद पंजाब ने इकट्ठा करना था। ये जो पंजाब का है वो 180 अरब रुपया कम है पहली समाही में भी। जी हाँ, ये पहली समाही का मतलब पहले 3 महीने जो जुलाई, अगस्त और सितंबर है, उसमें पंजाब ने 180 अरब रुपए जो बचाने थे वो नहीं बचाए और वो खर्च कर डाले हैं। और 53% के ऊपर उन्होंने ये जो अचीव करना था टारगेट, वो 53% शॉर्टेज है उस टारगेट में। और इससे लग रहा है कि जो IMF की अगली किस्तें हैं शायद वो भी खटाई में पड़ जाएं। अगली खबर है जी कि 2 साबका चीफ और दोनों कौम समझती है कि उनके दुश्मन हैं। दोनों को गद्दारी का सर्टिफिकेट तो हम नहीं देते, लेकिन दोनों के बारे में कौम डिस्गस्टेड फील करती है। दोनों आज किसी पब्लिक मकाम पर नहीं जा सकते, किसी शादी में शिरकत नहीं कर सकते। एक तो वैसे पहले जेब में कुरान मजीद लेकर फिरते थे और उस पर हाथ रख के कस्में देते थे। मैं बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ, वो भी चीफ थे। दूसरे चीफ काजी साहब हैं। दोनों इस काबिल नहीं हैं कि आम आवाम के साथ कहीं इंटरेक्ट करें। अगर करेंगे तो फिर नाई के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक वैसे ही हजामत कर देती है। और दोनों की किस्मत में शायद इसीलिए आया कि इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, अवाम को बेवकूफ़ बनाया और अवाम के साथ वो सलूक किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। अगली खबर ये है कि बिलावल ज़रदारी साहब ने ये कहा है कि वो आइनी जो तरमीम है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से नहीं लाए, मैंने अपनी वालदा के कहने पर आइनी तरमीम लाया हूँ। जी हाँ, ये बिलावल ज़रदारी का कहना है कि मेरी वालदा ने कहा था कि ये वाली आइनी तरमीम लानी है। मतलब बेशर्मी की भी कोई इंतहा है। आपकी वालदा क्यों कहेंगी कि आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पपट बने और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो जाएं और कब्ज़ा कर लें और ये सब कुछ करें। लेकिन इक़्तिदार में जहाँ पर मज़हब बिकता है, नेशनल सिक्योरिटी बिकती है, वहाँ लोग माँ और नज़रिया भी बेच देते हैं। और बिलावल ज़रदारी साहब वही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तरामीम मैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं बल्कि माँ के कहने पर लाया हूँ। इस पर मज़ीद क्या डिस्कशन की जाए। अच्छा जी, अगली खबर ये है इस्लामाबाद से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं, जहाँ पे नए नवेले चीफ जस्टिस का अभी पहला दिन शुरू नहीं हुआ और उनके खिलाफ इस हुकूमत की साजिश शुरू हो गई है। आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे और हुकूमत क्यों बौखला गई है, नए चीफ जस्टिस पर पहले दिन ही क्यों हमला आवर हो गई है, उसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे, बैकग्राउंड बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि कर क्या रहे हैं। आज आपको पता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी, जिनको पार्लिमानी कमेटी जो बनी थी शैतानी तरामीम के बाद, और 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चुनना था, और उन्होंने 3rd नंबर पर जो जस्टिस याह्या अफरीदी थे उनको उन्होंने 3 साल के लिए नामजद किया था। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने वो नोटिफिकेशन कर दिया। कल काजी फायज़ ईसा जो अदालती आलाइश थी उनसे कल जान छुटी
اور آج 26 اکتوبر سے پہلا دن ہے جسٹس یحییٰ افریدی کا. وہ حلف لیں گے, چارج سنبھالیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, جی ہاں, اس میں تیسری دفعہ تبدیلی کا کام حکومت نے شروع کر دیا ہے. بیک گراؤنڈ اس کا بھی آپ کو بتا دیں کہ پہلے بندیال صاحب کے زمانے تک چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ عدالت کے اندر بینچ فارمیشن, کون سا کیس کس کے سامنے لگنا ہے, وہ تعین کرتے تھے. پھر قاضی صاحب کو خوش کرنے کے لیے قاضی صاحب کے اماں پر چودھری نظام الدین نے اور موجودہ رجیم کے اندر موجود پولیٹیکل پارٹیز نے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل انٹروڈیوس کروایا, جس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس اکیلے بینچز نہیں بنا سکتے, اکیلے کیسز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے, بلکہ 3 سینئر ترین ججز مل کے, مطلب چیف جسٹس اور جو اگلے 2 سینئر ترین ججز ہیں وہ مل کے یہ کام کریں گے, کیونکہ اس وقت قاضی صاحب جو ہیں وہ نمبر 2 پہ تھے اور یہ سب کچھ سوٹ کرتا تھا. تو پھر جسٹس بندیال اور اگلے جو 2 سینئر ترین ججز تھے انہوں نے مل کے یہ کام شروع کیا. خیر, پھر قاضی فائز عیسیٰ آ گئے. شروع میں تو یہ کام ٹھیک رہا کیونکہ جسٹس طارق تھے اور یہ کام انہوں نے چلائے رکھا, لیکن اس کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ کا سامنا ہوا, ٹاکرا ہوا, ایک طرف جسٹس منصور کے ساتھ اور دوسری طرف جسٹس منیب اختر کے ساتھ, تو قاضی صاحب کو یہی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بنایا تھا اسی کے اوپر تکلیف ہونا شروع ہو گئی. اور قاضی صاحب نے اپنے ہینڈلرز کو کہا کہ میں اپنی مرضی سے بینچز نہیں بنا سکتا, مرضی کے جھوٹے جعلی فیصلے نہیں کر سکتا, اس لیے مجھے ان بینچز کو اپنی مرضی سے بنانے کے لیے مجھے آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل چینج کر کے دیں. تو عدالت نے پھر عدالت کہہ دیا, پارلیمنٹ نے پھر قاضی صاحب کی خواہش کے اوپر نئے سرے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آرڈیننس پاس کیا, اور اس آرڈیننس کے مطابق قاضی صاحب ہوں گے اور سینئر ترین جج ہوگا, اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو یا تھرڈ نمبر پر جو سینئر ترین جج ہے وہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کی جگہ پر قاضی فائز عیسیٰ اس وقت کے چیف جسٹس اپنی مرضی کا جج رکھ سکیں گے. اب اس میں جیسے ہی یہ آرڈیننس پاس کیا گیا, قاضی صاحب نے ود ان فیو منٹس, آرز کی بات نہیں ہو رہی, گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی, ود ان فیو منٹس قاضی صاحب نے جسٹس منیب اختر کو نکالا کمیٹی میں سے اور اس کی جگہ پر انہوں نے جسٹس امین الدین صاحب کو ڈال دیا. اب یہ کام تو انہوں نے کر لیا, لیکن اس کے بعد سے پھر جسٹس منصور, جسٹس منیب کو تو نکال دیا, جسٹس منیب بھی اس میں آنے سے انہوں نے بھی جواب دے دیا, انکار کر دیا. اب یہ ایک نیا کام کر رہے ہیں کیونکہ پھنس گئے تھے قاضی صاحب, اب جسٹس یحییٰ افریدی بھی پھنس سکتے ہیں کیونکہ اب انہیں سمجھ نہیں کہ کیسے اس کی ترتیب بنائیں, کیونکہ یحییٰ افریدی تو ظاہر ہے وہ جونیئر ہیں اور سینئر ترین جج تو پھر منصور صاحب اور منیب ہی رہ جائیں گے. تو ان حالات کے اندر اب تیسری دفعہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل چینج کر رہے ہیں, اور 5 جو سینئر ترین ججز ہیں ان کو غالباً کہا جا رہا ہے کہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر چینج کر کے ان کو اس کمیٹی میں ڈالا جائے گا. اب جسٹس امین الدین اور جسٹس مندوخیل کو بھی اس میں شامل کرنا ہے, اور یوں جسٹس امین الدین, جسٹس مندوخیل اور اگر موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ راضی ہوں گے تو پھر 3 لوگ ایک طرف ہو سکتے ہیں, دوسرے 2 کسی اور طرف ہو سکتے ہیں. تو یہ اب نیا پلان ہے, لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ آنے والے دنوں میں جسٹس اطہر من اللہ ان 5 کے اندر شامل ہو جائیں گے, اور اگر ایسا ہوا تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ ان حالات کے اندر پھر ان کو دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. جب آپ قوانین ایسے بنائیں کہ آپ نے ذاتی فائدے اور نقصان کی بنیاد پر قوانین بنانے ہیں, تو پھر ان حالات کے اندر بنیادی طور پر آپ قوانین بنا تو سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو ہزیمت ہوتی ہے, جیسے پہلے ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ دوسری تیسری بار ہزیمت ہو رہی ہے. اچھا, یہ تو ایک بات ہو گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کہ ان کو ایک دفعہ پھر اس میں چینج کر رہے ہیں. ایک نئی سچویشن بھی ایمرج ہو رہی ہے. وہ سچویشن یہ ایمرج ہو رہی ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم جسٹس یحییٰ افریدی کو جب ہم چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں گے تو جسٹس منیب جو کہ عمومی طور پر بڑے کم گو ہیں, لیکن ان کو لگتا تھا کہ وہ ریئیکٹ کریں گے, غصے میں آئیں گے اور ریزائن کر دیں گے, اور جسٹس منصور علی شاہ جن کو سپرسیڈ ہم کروائیں گے وہ بھی ریئیکٹ کریں گے, غصے میں آئیں گے اور استعفیٰ دے دیں گے, اور پھر ہم باقی سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. اب وہ سب کچھ الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کچھ حلقے, یہ کوئی 100%
सर्टिफाइड न्यूज़ नहीं है, یہ وہ نیوز ہے جو اس وقت آپ یہ سے لنگر گپ کہہ سکتے ہیں، جو ایک ڈسکشن ہے. اس لیے اس نیوز کی میں بالکل ذمہ داری نہیں لیتا، جو میں سن رہا ہوں گراؤنڈ سے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جو عمومی رائے ہے، اور میری بڑے سینئر جرنلسٹوں سے بھی بات ہوئی ہے، ایک آدھ ٹیلی ویژن کے اونر سے بھی بات ہوئی ہے، وہ تمام یہ کہتے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس منصور، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ افریدی کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی کہ ہم تینوں میں سے جس کو بھی چیف جسٹس بنائیں گے ہم مل کر کام کریں گے، ہم میں سے کوئی ریزائن نہیں کرے گا، اور ہم سپریم کورٹ کی تکریم کو واپس لوٹائیں گے. جو قاضی صاحب نے نقصان پہنچایا ہے ہم وہ نقصان نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کو واپس اپنی جگہ پر ریسٹور کریں گے. اب اگر یہ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ ہوگا کہ نہیں. عمومی پاکستان کے حالات دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں جب کوئی کرسی پر آ جاتا ہے تو وہ اخلاقیات اور تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، وہ کرسی بچانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جسٹس یحییٰ افریدی یہ کریں گے، میں عمومی بات کر رہا ہوں. اب اگر تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے عمومی کام کیا تو پھر تو یہ کام نہیں ہوتے نظر آتا. لیکن اگر انہوں نے واقعی سپریم کورٹ کی جو ایک انٹیگریٹی ہے اس کو انہوں نے بحال کرنا ہوا، تو پھر ان حالات کے اندر اگر انہوں نے ان دونوں ججز کے ساتھ مل کے آئینی ترامیم کو بھی پھڑکا دیا تو پھر شاید معاملات حکومت کے لیے خراب ہو جائیں. ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ نے مجھے یہ بتایا جو نون لیگ کے بھی تھوڑے سے قریب ہیں کہ اس ٹائم نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ ان دونوں ججز نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا. بہرحال یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے، یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. میں نے اس لیے کہا کہ میں اس خبر کی بالکل ذمہ داری نہیں لے رہا، یہ صرف ایک لنگر گپ ہے، یہ ایک گوسپ ہے، یہ ایک ہیئر سے ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کافی معتبر لوگ تھے، اس لیے مجھے لگا کہ آپ سے یہ شیئر کرنی چاہیے. مجھے بہرحال اور بھی خبریں ہیں، ان کو پنجابی ویلاگ میں کور کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.